اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، سورہ شورى کی آیت نمبر 15 کا میں نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن میں کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے اللہ نے مبعوث اس لیے کیا ہے کہ لوگوں میں تمہارے درمیان انصاف قائم کروں۔ گویا ایک نبی کے بنیادی فنکشنز میں سے، نبی کے بنیادی کاموں میں سے یہ ہے کہ جہاں بھی نبی آتا ہے وہ اس معاشرے کے درمیان انصاف کو قائم کرتا ہے، ایسا انصاف کہ آجر اجیر کے حقوق تلف نہ کرے، جاگیردار ہاڑی کے حقوق تلف نہ کرے، ایک تاجر عام لوگوں کو نہ لوٹے، اس نے انصاف قائم کرنا ہے۔ اور جن کے ذریعے انصاف قائم ہوتا ہے وہ جج حضرات یا قاضی حضرات ہیں۔ یہ جن کے ذریعے انصاف قائم ہوتا ہے ان کو دین متین میں ریاست مدینہ میں بہت بڑا مقام دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ریاست مدینہ میں جج حضرات کو بہت بڑا مقام اس لیے دیا گیا کہ یہ بیچارے وہ طبقہ ہیں جو سب سے زیادہ امتحان میں سے گزرتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال یوں عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوے سے، جنگ سے واپس آئے۔ آپ اپنی فوج کے ساتھ مدینے میں ابھی داخل نہیں ہوئے تو آپ نے اپنے سارے سپاہیوں سے مخاطب ہو کے کہا، جئتم من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، لوگو تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ رہے ہو۔ اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈر گئے کہ شاید مدینے پہ کسی بدیسی قوم نے، کسی طبقے نے قبضہ کر لیا ہے، مدینے میں کوئی اور فوج آدھم کی ہے۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ مدینے پہ قبضہ ہو گیا؟ آپ نے کہا نہیں، میں بڑا جہاد اس کو کہتا ہوں جب آپ میدان جنگ میں تھے، آپ تیر اور تلوار سے، ڈھال سے لڑتے تھے۔ جب آپ حالت امن میں ہوں گے تو آپ سب سے زبردست اور مشکل جہاد آپ کو اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ جس شخص کو انصاف کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے اس کو حکام، وقت کے حکام بھی کہتے ہیں تم یہ فیصلہ کر دو ہم تمہیں ترقی دے دیں گے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا اس کو آفرز دی جاتی ہیں، اس کو مالدار لوگ اپنے حق میں فیصلے کے لیے پتہ نہیں کیا کہ ڈالیاں پیش کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکل میں ایک منصف ہے جس کے ہاتھ میں ترازو دے دیا گیا انصاف کا، وہ ہمہ وقت اپنے نفس کے ساتھ وہ لڑتا ہے، اپنے ساتھ لڑتا ہے، تب وہ انصاف کے ترازو کو دیانتداری کے ساتھ تھام سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور میں بخاری اور مسلم، یہ سنن ابی داؤد اور ترمذی سے میں نقل کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جعل قاضیا فقد ذبح بدون سکین، جس کسی کو جج بنا دیا گیا اس بیچارے کو تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ یعنی اگر کسی کو چھری کے ذریعے ذبح کر دیا جائے، اس کا گلا کاٹ دیا جائے، مرنا تو ہے ہی، وہ ایک بار مر جائے گا، لیکن جس کسی کو جج مقرر کر دیا گیا وہ ہمہ وقت وہ لڑتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہے، ہمہ وقت وہ مرتا ہے۔ میں نے ناظرین گرامی ایسے جج بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اگلے دن کوئی کیپٹل پنشمنٹ دینی ہو، بخدا وہ ساری رات وہ انگاروں پہ لوٹتے ہیں، مڑ مڑ کے اٹھ کے فائل دیکھتے ہیں کہیں کل مجھ سے کوئی فیصلہ، غلط فیصلہ صادر نہ ہو جائے۔ ہاں، جو اس بڑے امتحان سے گزرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انصاف کرنے والے جج کے لیے 2 اجر ہیں۔ ایک تو اس کو اجر یہ ملے گا کہ اس نے اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے فیصلہ کیا،
اللہ کے سامنے حساب دینے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا، یہ اس کو ایک اجر ملے گا، دوسرا اجر اس کو مظلوم کی داد رسی کا ملے گا۔ ہاں اگر بتقاضۂ بشریت اس سے غلط فیصلہ بھی ہو جائے، لیکن جج نے فیصلہ اپنی دیانت کے ساتھ دیا ہے تو اس کا ایک اجر پھر بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں بخاری اور مسلم دونوں سے عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز 7 طبقے ہوں گے، صرف 7 طبقے ہوں گے، جس روز کسی کو سایہ نہیں ملے گا، ان 7 لوگوں کو عرش معلیٰ کا سایہ ان کو مہیا ہوگا۔ ان میں 7 لوگوں میں ایک وہ بھی ہوں گے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، جج ہونا اور جج کا منصب قبول کرنا آسان بات نہیں ہے، لیکن جتنا بڑا اس کے لیے انعام ہے اتنی ہی بڑی وعید ہے۔ اگر کوئی ذاتی مفادات کے لیے، جلب زر کے لیے، اپنی ترقیوں کے لیے اگر کوئی حکمرانوں کے کہنے پہ فیصلے کرے، اگر کوئی مال و دولت کے لیے جج فیصلہ کرے، تو قیامت کے روز سب سے پہلے وہی ماخوذ ہوگا۔ تو میں درخواست کروں گا وہ سارے والدین جو اپنے بچوں کو جوڈیشری میں بھیجنا چاہتے ہیں، وہ بچوں کو بہت اچھی طرح سمجھا دیں کہ بہت مشکل کام کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا ان کو دیانتداری سے کام کرنے پہ ان کو بہت بڑا اجر ہوگا۔ ناظرین گرامی، اگلے شارٹ لیکچر میں ہم جائزہ لیں گے کہ جج بھی تو انسان ہے، اگر بھولے سے اس سے غلط فیصلہ ہو جائے تو ریاست مدینہ میں جج کیا کیا کرتے تھے۔ شکریہ جی۔